افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے جان، مال، اولاد سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حالانکہ یہ تین چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں انسان کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ نام تھا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ اور صدیق اکبر کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ آپ کا لقب ہے۔ اس پر مختلف روایت ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی آتی ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو پھر کفار نے جب پوچھا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قلیل وقت میں انہوں نے بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد لامکہ تک پہنچ گئے، اور طویل سفر کر کر قلیل وقت میں آپ آ گئے، تو آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے نبی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہو گیا۔ ابو بکر اس سے بھی مشہور ہیں۔ تو ابو بکر کے حوالے سے بھی علماء نے یہ فرمایا، ابو کا معنی والا ہوتا ہے، نسبت کے لیے آتا ہے، اور بکر معنی اولیت، ٹھیک ہے۔ تو معنی یہ بنا، آپ ایمان لانے میں اول، نبی پر مال خرچ کرنے میں اول، نبی کے ہر معاملے میں ساتھ دینے میں اول، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آرام فرمائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نسبت کی وجہ کر آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جسی طریقے سے ابو ہریرہ ہے، تو اسی لیے ابو کا لفظ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ ابو کا لفظ نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ، آپ کا نام بھی عبد الرحمن تھا، زمانہ جاہلیت میں عبدالشمس تھا، بعد میں آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، لیکن آج تک لوگ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے فقہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو پھر امام ہیں فقہ کے 4 امام میں سے ایک امام حنفیوں کے جو امام ہیں، تو ان کے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حالانکہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام تھا۔ تو ابو حنیفہ بھی یہ کہا گیا تو اس نسبت سے کہ آپ حنیف والے تھے، دین حنیف والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حنیفہ نام کی کوئی بیٹی تھی آپ کی، یہ غلط لوگوں میں مشہور ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے دین حنیف والے۔ حنیف کا معنی یہ ہے باطل سے کٹ کر حق کی طرف جانے والے، ہمیشہ حق بیان کرنے والے۔ تو اس نسبت سے ان کے پیروکار جو ہیں، ان کے جو مقلد ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اب آئیے پھر دوبارہ عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان، مال، اولاد تینوں قربان کر دیا۔ جان کی باری آئی، بہت مشہور واقعہ، غار ثور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا، آپ نے قربانی کتنی بڑی دی کہ یہاں تک کہ سانپ نے آپ کو ڈسا، لیکن آپ نے اپنے ایڑی کو جنبش نہیں دی، کیونکہ آپ کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ نے نہیں چاہا کہ میرے اس جنبش دینے سے، حرکت کرنے سے ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے، آپ کے آرام میں خلل آ جائے۔ تو یہ محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی۔ اور آگے کیا ہے؟ دوسری بات، جان کے بعد مال کی بات آئی، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مال زیادہ تھا، آپ لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ اے عمر
پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کی آقا آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا، جتنا یہاں لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو بیٹھ گئے، اچھی بات ہے، بہت بڑا یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صدیق کتنا مال لایا ہو؟ عرض کی آقا گھر کا سارا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جان گئے کہ ہم جو ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پھر پیارے آقا نے پوچھا، اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ لیکن میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ محبت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جان، مال، اولاد کی باری آئی۔ غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے آپ کے مخالف سمت میں تھے، لیکن بعد میں آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کے بیٹے بھی، آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی سب ایمان لے کر آ گئے، یہ اعزاز تھا آپ کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان غزوہ بدر میں مخالف سمت پہ تھا، اگر آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بیٹے کی تربیت کیا کیا آپ نے کہا، اے بیٹے تم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، لیکن واللہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، بلکہ گستاخ رسول سمجھتا اور قتل کر دیتا۔ یعنی کہ اولاد کی تربیت بھی آپ نے ایسے کی، سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دینے والے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ نے یوں وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے بارے میں قرآن میں آ گیا، وہ جو غار ثور کا واقعہ تھا اس کو قرآن نے کوڈ کیا اور فرمایا، استقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غم نہ کرو، کس سے کہا؟ لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے۔ یہ نص قطعی سے آپ کی صحابیت ثابت ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلاف بولے گا وہ اس قرآن کے خلاف ہوگا، جو اس قرآن کے خلاف بولے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔